السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی کلاس کا آغاز ہم کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 سے۔ قولو، تم کہو، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وما، اور جو انزلہ، نازل کیا گیا، الینا، ہماری طرف، وما، اور جو انزلہ، نازل کیا گیا، الی ابراہیم، ابراہیم کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب کی طرف، والاسباطی، اور اولاد کی طرف، یعنی اس کی اولاد کی طرف، وما، اور جو اوتیا، دیے گئے، موسیٰ، موسیٰ، و عیسیٰ، اور عیسیٰ، وما، اور جو اوتی النبیون، دیے گئے انبیاء، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق، نہیں ہم فرق کرتے، بین، درمیان، احد منہم، کسی ایک کے ان میں سے، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے، مسلمون، فرما بردار ہیں۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یعنی ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو کچھ بھی ملا، یعنی نازل ہوا ہے، ہم اس سب پر ایمان لاتے ہیں، کسی بھی کتاب یا رسول کا انکار نہیں کرتے۔ کسی ایک کتاب یا ایک نبی کو ماننا، کسی کو نہ ماننا، یہ انبیاء علیہ السلام کے درمیان تفریق کرنے کے برابر ہے، جس کو اسلام نے جائز نہیں قرار دیا۔ البتہ عمل اب صرف قرآن مجید پر ہی ہے، اور اس کے احکامات پر ہی کرنا ہوگا۔ پچھلی کتابوں پر لکھی ہوئی تمام باتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کوئی بھی اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں ہے، ان میں تحریف کر دی گئی ہے۔ دوسرے قرآن نے ان سب کو منسوخ کر دیا ہے۔ فائن، پھر اگر، آمنو، وہ ایمان لائے، بمثل ما، اس چیز کے ساتھ، آمنتم، تم ایمان لائے ہو، بہی، جس کے ساتھ، فقد اہتدوا، تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِنْ، اور اگر، تولو، وہ اعراض کریں، فإنما هم، تو بس وہی ہیں، فی شقاق، مخالفت میں، فسیکفیکہم اللہ، سو ضرور کفایت کرے گا آپ کو ان سے اللہ، وہوا، اور وہی، سمیع العلیم، خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اگر وہ تم جیسے ایمان لائیں تو ہدایت پائیں گے، اور اگر منہ موڑ لیں تو وہ سریعاً اختلاف میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ کی کفایت کرے گا، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی جا رہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طریقے پر ایمان لائے تھے، اور اگر تم بھی اسی طریقے سے ایمان لائے جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، تم بھی یقیناً ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اور اگر یہ ضد اور اختلاف میں منہ موڑ جائیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، کیونکہ اللہ رب العزت آپ کی کفایت کرنے والا ہے۔ اس لیے ہی چند سالوں میں اللہ رب العزت کا یہ وعدہ پورا ہوا، اور بنو کین کا اور بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا گیا، اور بنو قریظہ قتل کر دیے گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت قرآن ان کی گود میں تھا، اور اس آیت کے جملے فسیکفیکہم اللہ پر ان کے خون کے چھٹے گرے، اور یہ مصحف آج بھی ترکی میں موجود ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن، اور کون، احسن، زیادہ اچھا ہے، من اللہ، اللہ سے، صبغۃ، ونحن، رنگ میں، اور ہم، لہو، اسی کے، عابدون، عبادت گزار ہیں۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ رب العزت سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا تھا، جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا تھا جس کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا تھا۔ اس رسم کا نام ان کے ہاں بپتسمہ ہے۔ یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے۔
اللہ رب العزت نے یہاں ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ اصل رنگ تو اللہ کا ہی رنگ ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے، اور اللہ کے رنگ سے مراد یہاں دین فطرت یعنی دین اسلام ہے، جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت، اور وہ دعوت توحید تھی۔ کل کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہوا حالانکہ وہی ربنا ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے، ولنا اور ہمارے لیے، اعمالنا ہمارے عمل، ولکم اور تمہارے لیے، اعمالکم تمہارے عمل، ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے، مخلصون خالص ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے ہمارے اخلاص خالص ہیں، اور ہم اسی کے لیے عاجزی اور انکساری کے جذبات رکھتے ہیں، اور اس کے اوامر کا اتباع اور زواجر سے اجتناب کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا رب ہی نہیں تمہارا بھی رب ہے، اور تمہیں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے جو ہم کرتے ہیں، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تمہارے عمل تمہارے ساتھ اور ہمارے عمل ہمارے ساتھ، ہم تو اسی کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیا تقولون تم کہتے ہو، انا بے شک ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب والاسباط اور ان کی اولاد، کانو تھے وہ ہودن یہودی او یا نصارا عیسائی۔ کل کہہ دیجئے کیا تم عالم زیادہ جانتے ہو، اللہ یا اللہ، ومن ازلم اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے جس نے کتما چھپائی، شہادتن گواہی، عندہ جو اس کے پاس ہے، من اللہ کی طرف سے، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، یعنی تم کہتے ہو کہ یہ انبیاء اور ان کی اولادیں یہودی یا عیسائی تھی، جبکہ اللہ رب العزت اس بات کی نفی فرما رہے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ، زیادہ علم اللہ کو ہے یا پھر تمہیں معلوم ہے کہ یہ انبیاء یہودی یا عیسائی نہیں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بھی تمام کتابوں میں موجود تھیں، لیکن تم ان شہادتوں کو چھپا کر ایک بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو جو اللہ رب العزت سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تل کا یہ اماتن ایک جماعت تھی، قد تحقیق خلت گزر گئی، لہا اس کے لیے، ماں جو کسبت اس نے کمایا، ولاکم اور تمہارے لیے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس کے بارے میں، کانو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ یہ امت ہے جو گزر چکی ہے، جو انہوں نے کیا ان کے لیے وہ ہے، اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے ہے، تم سے ان کے اعمالوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کسب و عمل کی اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ بزرگی کی طرف انتباس یا اعتماد کو بے فائدہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ جس کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا، یعنی کہ اسلاف کی نیکیوں سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا جائے گا، اور ان کے گناہوں پر تمہاری پکڑ نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کے عملوں کی بابت تم سے یا تمہارے عملوں کے بارے میں ان سے سوال نہیں پوچھا جائے گا، کوئی بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو اس نے آگے بھیجا۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔